محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الحشر ہے اور اس کے آغاز میں غزوہ بنو نذیر کا بیان ہے۔ بنو نذیر قبیلہ تھا یہود کا اور انہوں نے سرکشی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی تائید و نصرت سے ان کے خلاف اقدام کیا اور ان کا جو ہے وہ گھیراؤ ہوا اور پھر یہ چلے گئے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خاص حکم درختوں کو کاٹنے کا بھی کچھ دیا تھا، مصلحت اس میں تھی، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور یہ جنگ کے بغیر یہاں مال ملا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور یہ یہود صدیوں سے یہاں پر آباد تھے، اللہ نے ذلیل اور رسوا ان کو کر دیا۔ یہ سارا بیان ابھی سورہ حشر میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بنو نذیر سن 4 ہجری میں اس قبیلے کے خلاف، یہود کے قبیلے کے خلاف اقدام ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمان و زمین میں اللہ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی اجتماعی لشکر کے موقع پر۔ اجتماعی لشکر کا موقع مطلب یہ کہ ایک ہی مرتبہ کا اقدام ہوا اور اسی پہلے ہی مرحلے میں پہلے اقدام کے اندر ان کا معاملہ چکا دیا گیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تمہیں گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، اور یہ لوگ بھی خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ کا غضب ایسے مقام سے آیا جہاں انہیں احساس بھی نہیں تھا، جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ قلعے تھے، ہتھیار تھے، دولت تھی، صدیوں سے آباد تھے، تجارت تھی، مال تھے، اسباب تھے، لیکن اللہ نے اندر روب پیدا کر دیا۔ اب لڑے تو کیسے لڑے؟ اللہ اکبر۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والوں، اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل کرو۔ صدیوں سے آباد، بس ان کو اتنا موقع دیا، ایک اونٹ پر جتنا سامان ایک بندہ سوار کر سکتا ہے لے کے جاؤ۔ کنجوس تو بہت تھے یہود، مال کی محبت بڑی شدید تھی، کھڑکیاں دروازے توڑ توڑ کر لے جانے لگے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے ہاتھوں بھی ان کے گھر تباہ ہوئے، خود ان کے ہاتھوں بھی تباہ ہوئے، اور اتنے بڑے یہود جو قبائل میں سے قبیلہ تھا اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا۔ ان کے لیے اللہ کی مشیت میں تھا کہ جلا وطن ہو، ورنہ شدید ان کا عذاب کا معاملہ ہوتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب، اس کی آگ کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بھی حزب الشیطان میں سے تھے نا، کھلے کافر، حزب الشیطان کی پارٹی میں سے کھلے حزب الشیطان والے، ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اب وہ درختوں کا بیان، مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ حکمت اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور نے کچھ حکم دیا کچھ درختوں کے کاٹنے کا، عام طور پر یہ پسندیدہ عمل نہیں، لیکن اقدام کرنا ضروری تھا، حضور نے اجازت دی، حضور کا حکم تھا کچھ کو کاٹو کچھ کو چھوڑ دو۔ اللہ کہتے یہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ اللہ تائید فرما رہا ہے، حکم حضور کا تھا۔ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی، قرآن کنفرم کر رہا ہے اس مقام پر۔ اب مال فے کا بیان، فے کا بیان ہے، فے کہتے ہیں لوٹا دیا جانا۔ دنیا میں نعمتیں اصلاً ایمان والوں کے لیے، اللہ کافروں کو دے رہے، ایمان والوں کی تو فیل، اللہ کہتے ہیں لوٹا دیا اصلاً ایمان والوں کا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مال واپس لوٹا دیے بنو نذیر کے، جن پر تم نے اے مسلمانوں نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے، بغیر جنگ کے مال ملا، مال فے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کن کن کو یہ مال فے میں سے دیا جائے گا، یہ عموم کے اعتبار سے امت پر خرچ ہوتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل، اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول کو لوٹا دیے، دلوا دیے، تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول علیہ السلام کے لیے، اور رسول علیہ السلام کے
رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے. اللہ اور رسول کا حصہ وہ بیت المال میں جائے گا اور دیگر لوگوں پر خرچ ہوگا. اور حضور کے رشتہ داروں کے لیے صدقہ منع تھا آپ کے گھر والوں کے لیے, تو حضور کے گھرانے کے افراد کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی. باقی یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ایک اہم نقطہ اسلامی معیشت کے اعتبار سے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے. سرکولیشن آف ویلتھ کی طرف اشارہ. اسلام نے جو احکامات دیے زکوٰۃ, صدقات, انفاق اور وراثت کے, وصیت کے اینڈ سو آن, اور اسلام نے جن باتوں سے منع کیا, سود کا معاملہ, ذخیرہ اندوزی کا معاملہ, جوئے کا معاملہ, بڑی حکمت کیا ہے؟ دولت گردش کرتی رہے, چند افراد کے ہاتھ میں محدود نہ ہو جائے, امیروں کے ہاتھ میں. آگے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں عطا فرمائے مراد حکم اسے لو, یعنی مانو عمل کرو, اور رسول جس بات سے تمہیں منع فرما دے اس سے باز رہو. اللہ کا حکم بھی ماننا اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ماننا ہے. قرآن اس مقام پر دلیل دے رہا ہے. بعض صحابہ کرام سے پوچھا کہ داڑھی کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ تو فرمائی قرآن میں حکم ہے, جو رسول دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. حضور نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا, مردوں کو یہ لیجیے حکم آ گیا. کیسا پیارا دلیل کا معاملہ ہے کہ جو رسول حکم دے مانو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ مہاجرین کا ذکر آ رہا ہے, ان کو بھی مال فہ میں سے دیا جائے گا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان محتاج مہاجرین کے لیے بھی ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے, جنہیں محروم کیا گیا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. مہاجرین کی تحسین بھی ہو رہی ہے اور ان کو بھی مال فہ میں سے دیا جائے گا. اب انصار مدینہ کا بیان. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ جو ایمان لا چکے اور مدینہ میں مقیم تھے, یحبون من ہاجر الیہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن مہاجرین نے ان کی طرف ہجرت کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو ان مہاجرین کو دیا گیا اس سے اپنے دلوں میں وہ کوئی حاجت نہیں پاتے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. سبحان اللہ, یہ انصار مدینہ کا جو ایثار تھا اس کا تذکرہ. اور بہت سارے واقعات ہیں کہ اپنی ضرورت کو بھول کر دوسرے کی ضرورت پوری کرتے تھے. ایک گھر سے کھانا چلا 7ویں گھر آ گیا, اور ایک روایت 12ویں گھر آ گیا کہ نہیں برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے, اور جس گھر سے کھانا چلا وہیں پر واپس آ گیا. یہ انصار مدینہ کی تحسین کا بیان. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جس نے اپنے اور جو ذات کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ شح کا لفظ بڑا گہرا, جتنی باطن کی بیماریاں ہیں, بغض, عناد ہے, حب دنیا, حسد وغیرہ, اور لالچ, طمع, حرص وغیرہ, ان سے جو بچا لیا گیا یہی لوگ فلاح پانے والے. بچانے والا کون؟ اللہ. اسی کہا کہ جو بچا لیا گیا, بچ نہیں گیا, جو بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے. اب پوری امت کا بیان آ رہا ہے بعد والوں کا کہ ان تک بھی مال فیض سے مال پہنچے گا اور ان کو بھی حصہ ملے گا. والذین جاءوا من بعدہم, اور وہ جو ان کے بعد آئیں, یقولون, وہ دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے ان کی مغفرت فرما. مرحومین کے لیے دعا بھی بڑی پیاری اس مقام پر آ گئی, الحمدللہ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے اے اللہ کوئی کینہ نہ ہونے دے جو ایمان لائے, یعنی آپس کے معاملات بہتر رہیں, اس کی التجا اللہ سے ہو رہی ہے. ربنا, اے ہمارے رب, انک رؤوف الرحیم, بے شک تو شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب یہ جو بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا, اس اقدام سے پہلے منافقین نے بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کی. بنو نذیر کے یہود سے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے, جھوٹے تھے. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے اس مقام پر. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم, کیا آپ نے منافقین کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا, تمہارے بارے میں کسی کا حکم نہیں مانیں گے. وان قوتلتم لننصرنکم, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں. اگر سچے ہوتے تو اللہ اس کے رسول کی نہ مانتے, ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اور یہ اپنے مفاد کے مفاد پرست لوگ ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم, اگر وہ جلا وطن کیے گئے یہود تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ, اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو
تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور بالفرض اگر یہ منافقین ان کی مدد کریں بھی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً ان کے دلوں میں مسلمانوں تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے. اللہ کا خوف نہیں ہے، بندوں سے ڈرتے معاذ اللہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ کچھ اشارہ یہود کی طرف بھی ہے. وہ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کی فصیلوں کے پیچھے سے. بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے. یہود کا بیان ہے کبھی میدان میں آ کے جنگ نہیں کی. دور نبوی میں بھی کافروں نے مشرکوں نے جانے دی، یہود سامنے کبھی نہیں، پیچھے بیٹھ کے سازشیں کی. آج بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، جو کبھی فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی اور ذرائع کے ذریعے مسلمانوں کو پیچھے سے بیٹھ کے نقصان پہنچاتے، سامنے کبھی نہیں آتے. بأسهم بینہم شدید، آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اے مسلمانوں تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ یعنی جدا جدا ہیں. جب یہود کے پچھلے قبائل کے خلاف اقدام ہوا، بنو قینقاع کے خلاف، تو باقی کسی نے ان کی مدد نہیں کی. بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا تو کسی اور یہودی قبیلے نے، بنو قریظہ نے ان کی مدد نہیں کی. یہ جدا جدا ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. بنو قینقاع کا قبیلہ تھا یہود کا، بدر کے بعد ان کے خلاف اقدام ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان کا ذکر ہے. کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان کا حال جیسے شیطان کے حال کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، پھر جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان نے اس سے کہا بے شک میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں. بدر کے میدان میں لا کے کھڑا کیا تھا، مشرکوں کو بھاگ گیا تھا، یاد آیا. اور قیامت کی تقریر سورہ ابراہیم میں ہے، صاف کہے گا اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے ملامت نہ کرو. اور جھوٹ بولا اس نے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر اللہ سے ڈرتا ہو تو کم بخت مارا ہمارا دشمن تھوڑے ہی بنتا. جھوٹ بولا اس نے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، پس ان دونوں کا انجام تو یہ کہ دونوں آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، شیطان بھی اور اس کی پیروی کرنے والا بھی. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کی سزا ہے.